الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم معزز دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، جنات اور شیاطین کی دنیا، اس تعلق سے مسلسل ہم ہفتہ واری یہ درس سن رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جنات اور شیاطین کا انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا ایک اور طریقہ جادو، جس کے اندر انسان جنات اور شیاطین سے مدد لے کر انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی جادوگر جناتوں کی مدد سے انسان کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ جادو کیسے انجام پاتا ہے، جادوگر جادو کو کیسے نتیجے تک پہنچاتا ہے، اس تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جادو کسے کہتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور کس طرح سے جادوگر جادو کو کرتا ہے۔ اس معاملے کی مزید وضاحت کے لیے ایک بات بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سعودی عرب کے اندر ایک شعبہ ہے حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جس کا کام دینی امور کی نگرانی کرنا، یعنی لوگوں کو صحیح بات بتانا، بھلائیوں کا، اچھائیوں کا حکم دینا اور لوگوں کو برے کاموں سے روکنا۔ تو ایک شعبہ ہے سعودی عرب کی راجدھانی ریاض کے اندر، اس شعبے میں کام کرنے والی ایک ٹیم علماء کرام کی جماعت، جنہوں نے ریاض کے اندر بہت سارے جادوگروں کو گرفت میں لیا، ان کی پکڑ کی، جہاں جہاں جادوگر رہتے تھے ان کے مکانوں پر چھاپا ڈالا اور جادوگروں کو گرفتار کیا۔ پھر ایک ویڈیو بنائی جس کو بعد میں انٹرنیٹ پر بھی اپلوڈ کیا گیا، اور اس ویڈیو کا نام قید الساحر، یعنی جادوگر کی مکاری اور عیاری، کس طرح سے جادوگر جادوگری کرتا ہے اور مکاری کرتا ہے۔ تو جتنے بھی جادوگر انہوں نے پکڑے تھے، ان میں سے ہر ایک جادوگر کو پکڑ کر پوچھا کہ تم کس طرح سے جادو کرتے ہو، تو ہر ایک جادوگر نے اپنے جادو کرنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ اس پروگرام کا نام، اس ویڈیو کو جو اپلوڈ کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا قید الساحر، یعنی جادوگر کی مکاری اور عیاری۔ چنانچہ ایک جادوگر خود اپنی زبانی بیان کرتا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ کس طرح سے اس نے ہمیشہ یا اکثر جادو کیا۔ چنانچہ اس سے پوچھا گیا، یا جہاں اس نے جادو کیا تھا وہاں اس کو لے جایا گیا، پھر واپس اس کو ویڈیو کے سامنے حاضر کیا گیا۔ تو اس نے بتایا، اور اس کے سامنے سب لوگوں کے سامنے کھولا گیا ایک پلاسٹک کی تھیلی جس میں ایک ٹوپی تھی، اور اس ٹوپی پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، در حقیقت جادوگر کیا کرتے ہیں، عورتوں کی جو پیڑ ہوتے ہیں، جو وہ ماہواری کے دنوں میں پیڑ یوز کرتی ہے، ہمارے ہاں وسپر وغیرہ چلتے ہیں، اور عورتیں یوز کرنے کے بعد ان کو ایسے ہی کوڑا کرکٹ میں یا گندی جگہوں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو جادوگر انہی خون کے پیڑ کو لے کر خون کے ذریعہ وہ جادو کرتے ہیں، لہذا اس خون سے ایک ٹوپی کو خون کے دھبوں سے رنگا گیا، اور اس ٹوپی کے اندر پھر بال تھے، اور بالوں کے اندر ایک سوئی تھی۔ اور جادو کس طرح سے کن پہ کیا تھا؟ ایک گھر کے میاں بیوی پر، اور اس شوہر کی ماں پر، اور اس کی بیٹی پر، 4 لوگوں پر جادو کیا تھا۔ اور جو ماں تھی گھر کی، اس شوہر کی ماں تھی، اس پر جادو کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی اس کے جسم میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کھنجر ڈال رہا ہو، اس کے جسم میں کھنجر گھونپ رہا ہو،
اور شدید تکلیف ہوتی تھی اس کو، شدید تکلیف ہوتی تھی، بہت علاج کروایا لیکن کہیں علاج نہیں ہوا۔ اور بیوی پر ایسے جادو کیا اس نے کہ بیوی دن بھر صحیح رہتی تھی لیکن رات جیسے ہی ہوتی تھی وہ گھر سے باہر نکل جاتی تھی اور گھر کے باہر ایسے باہر گھومتی پھرتی تھی اور گھر میں اس کا من نہیں لگتا تھا۔ دن بھر گھر میں رہتی تھی لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی وہ گھر میں قدم رکھنا پسند نہیں کرتی تھی، تو بیوی کے اوپر جادو ہوا تھا۔ اسی طرح سے شوہر پر جادو ہوا تھا کہ شوہر کی طبیعت خراب رہتی تھی، بخار رہتا تھا، سارا ٹیسٹ کروا لیا، کسی نے کہا خون میں انفیکشن ہے، کسی نے کہا یہ ہے وہ ہے، سارے ٹیسٹ کرا لیے لیکن علاج نہیں ہو پا رہا۔ یہی معاملہ بچی کا تھا کہ بچی کو بھی بیماری تھی کوئی، لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل پا رہا۔ یعنی ایک ہی گھر کے 4 افراد پر، میاں بیوی پر اور شوہر کی ماں پر اور اس کی بیٹی پر اس نے جادو کیا، اور بعد میں جادو کو کھولا گیا تو اس نے کھولا اور ٹوپی جو خون سے رنگی ہوئی تھی، وہ خون تھا اسی بیوی کے پیڑ کا جو ماہواری کی حالت میں اس نے استعمال کیا تھا۔ اور اس کے بعد کچھ بال تھے، وہ بال تھے اس کی ماں کے، اس کی بیٹی کے، اور ان بالوں میں پھر اس نے سوئی گھسا کے رکھی تھی، سوئی گھسا کے رکھی تھی۔ اور اسی طرح سے شوہر کی بھی کوئی چیز تھی جس سے اس نے اس میں لپیٹا ہوا تھا، اور اللہ کے ناموں کی توہین کر کے، اللہ کے قرآن کی توہین کر کے اس نے یہ جادو کیا تھا۔ تو جادوگر نے خود اعتراف کیا اس ویڈیو کے اندر کہ میں اس طرح سے جادو کرتا ہوں۔ دوسرے جادوگر کو بلایا گیا، اس سے پوچھا کہ بھائی تم کس طرح سے جادو کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جب بھی جادو کرتا ہوں، جس چیز پر جادو کرتا ہوں، تو وہ چیز ہوتی ہے جس پر جادو کر رہا ہوں اس سے متعلق، اس سے جسم کے متعلق، یا تو اس کی بنیان ہوتی ہے، یا اس کی چپل ہوتی ہے، یا کوئی بھی چیز اس کے استعمال کی ہوتی ہے، اس کو میں کہیں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو شخص جادو کروانا چاہتا ہے وہ مجھے لا کر دیتا ہے۔ جادو کیسے ہوتا ہے؟ حسد کی بنیاد پر، بھائی بھائی پر جادو کراتا ہے، وہ چلن کی بنا پر، رشتہ دار سے کراتا ہے، وہ اس کی ترقی سے پسند نہیں ہے، تو جادوگر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ جس پر تم جادو کرانا چاہتے ہو اس سے متعلق چیزیں لا کر دو، جس کو وہ پہنتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، تو وہ لا کر دیتا ہے مجھے۔ پھر میں صحرا میں جا کر، جنگل میں جا کر، ویران جگہ میں جا کر کھڈا کھودتا ہوں اور اس کی چیزوں پر منتر پڑھ کے یا شیطانی نام لے کر، یا شیطان کے جو رئیس اور سردار ہوتے ہیں ان کی تعریف کر کے، جس سے وہ خوش ہوتے ہیں، پھر میرے کہنے پر وہ اس کو جس پر میں جادو کرنا چاہتا ہوں کسی کے حکم پر اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں۔ تو یہ دوسرے جادوگر نے اعتراف کیا۔ اسی طرح سے ایک جادوگر نے اعتراف کیا کہ میرے جادو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں مچھلی کے سر پر، مچھلی کا سر ہوتا ہے، اس کے اوپر شیطانوں کا کے نام لے کر، ان کے رئیسوں کا نام لے کر اور منتر پڑھ کے یا قرآن مجید کی آیات کی توہین کر کے اس کو غلط اور گندے خونوں سے لکھ کر یا گندے شرکیہ کام کر کے میں جادو کرتا ہوں اور پھر منتر پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے اس پر جادو کرنا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے اور اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جادوگروں کے نئے نئے طریقے ہوتے ہیں۔ اور ایک جادوگر نے اعتراف کیا، ایک جادوگرنی تھی خاتون، وہ جادو کرتی تھی، اس نے اعتراف کیا کہ میں نے جادو کیا مرغی کے سر پر، مرغی کا سر میں نے لیا اور اس کو مرغی کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اور شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے، جناتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے حکم سے، اور پھر کیا بولتے ہیں اللہ کے ناموں کو بدل کر اس میں لکھا گیا، پرانی آیتوں کو بدل کر کے لکھا گیا، اور اس طرح سے شیطان خوش ہو جائیں اور شیطان کے لیے شرکیہ کام کر کے میں نے مرغی کے سر پر جادو کیا، اور فلاں شخص کو جس کو تکلیف پہنچانی تھی، فلاں عورت کو جس کو تکلیف پہنچانی تھی فلاں کے کہنے پر، اور میں نے اس طرح سے منتر پڑھ کے شرکیہ کلام پڑھ کے یہ جادو کیے۔ تو جادو کرنے کی بہت ساری شکلیں اور مشاہدے میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ جادوگر اس طرح سے جادو کرتے ہیں، کوئی کسی کو کھلا پلا کر اس طرح سے منتر پڑھ کے جادو کرتا ہے، پھر انسان پر اگر اس کا علاج شروع کیا جائے، دم کیا جائے تو اس کو الٹی ہوتی ہے، اور پیٹ میں اس کے جو چیز کھلائی گئی ہے وہ نکلتی ہے، اور جب تک نہیں نکلتی مکمل اس کا جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا ہے۔ پچھلے درس میں بھائی نے سوال کیا تھا بالوں کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں
عورتیں جب بھی بال نکالتی کنگھی کرتی ہے تو کچھ بال ٹوٹ جاتے ہیں، باتوں کا گچھا ٹوٹ کے ان کے ہاتھوں میں آتا ہے، تو ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں ہمارے معاشرے میں اس کو جمع کر کے رکھتی ہے، پھر بال خریدنے والے آتے ہیں اور ان کو وہ بیچ ڈالتی ہیں۔ تو اکثر جادو جو ہوتا ہے وہ بالوں کے ذریعہ ہوتا ہے، بالوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مائیں اور بہنیں جب بھی کنگھی کریں اور بال ان کے جو بچ جائیں یا تو ان کو جلا دیں یا ان کو زمین میں گاڑ دیں۔ جو بھی یہ بال لینے والے آتے ہیں وہ در حقیقت لے جا کر پھر جادوگروں کو وہ بال دیتے ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ جادوگروں کو یہ بال دے دیتے ہیں، پھر اس کے ذریعہ یہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ جادو حق ہے یا نہیں، جادو حق ہے یا نہیں۔ شروع سے لے کر اخیر تک آج تک بعض لوگ جادو کا انکار کرتے آئے ہیں اور جادو کو نہیں مانتے، میڈیکل سائنس بھی جادو کو نہیں مانتے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے سامنے جو جادو کو نہیں مانتا یہ بولیں گے آپ اس پر جادو ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی باڈی یہ بیلنس میں نہیں ہے اور یہ اٹھ پٹانگ حرکت کر رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر آپ کا مذاق بنائے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ پاگل ہو گئے ہو اور آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ میڈیکل سائنس یہ جادو کو نہیں مانتی۔ اسی طرح سے پرانے زمانے میں معتزلہ ایک فرقہ تھا، معتزلہ یہ جادو کو نہیں مانتے تھے، جادو کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کس طرح سے یہ کیسے ممکن ہے کہ جادو کے ذریعہ ایک جادوگر دور بیٹھ کر، جادوگر تو دور بیٹھا ہوا ہے اور جس پر جادو کرنا ہے وہ دور ہے، کس طرح سے جادوگر دور بیٹھ کر کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے یا کسی کی طبیعت پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف جادوگری میں میاں بیوی کے درمیان محبت ڈالی جا سکتی ہے یا میاں بیوی میں تفریق پیدا کی جا سکتی ہے، یہاں تک تو صحیح ہے، یہاں تک تو صحیح ہے، اور وہ بھی جادو کے ذریعہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی آپسی کلام کے ذریعہ آپس میں ان دونوں کو لڑا کر یا ایسے جذبات زبان کے طور پر ایک دوسرے کی غیبت کر کے یا زبان کے طور پر ایک دوسرے کی تعریف کر کے یہ محبت اور جدائی دونوں کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے، اتنا تو ممکن ہے۔ لیکن اور جو جادو کی قسمیں ہیں، جو شکلیں ہیں، وہ ممکن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر وہ صرف اور صرف میاں بیوی کے بارے میں بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ جادو کے ذریعہ وہ لوگ بیوی اور شوہر کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں۔ تو زبان کے ذریعہ یہ میاں بیوی کو آپس میں لڑانا ہوتا ہے اور آپس میں تکلیف دینا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جادو کا معاملہ یہ انسان کے دین و ایمان سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، اسی طرح سے انسان کے جسم اور صحت سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، اسی طرح سے انسان کے مال و دولت سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، کیونکہ جادو کے معاملے میں انسان کا دین و ایمان بھی داؤں پر لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور انسان کی صحت بھی جاتی ہے، تندرستی بھی جاتی ہے۔ کیسے ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے، ہمارا عینی مشاہدہ معاشرے سماج میں، خود ہماری آنکھیں اس بات کو دیکھتی ہے کہ کس طرح سے ایک ہٹا کھٹا چلتا پھرتا صحت مند خوشحال انسان یا گھرانہ دیکھتے دیکھتے برباد ہو گیا یا بیمار ہو گیا یا ساری اس کی صحت و تندرستی برباد ہو گئی۔ تو اس کا تعلق انسان کے جسم و صحت سے بھی ہے اور اسی طرح سے مال و دولت سے بھی ہے۔ انسان کتنا مال و دولت اس راہ میں خرچ کر ڈالتا ہے علاج کرانے کے لیے، تو ہم عینی مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اور عینی مشاہدے سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے دیکھی جاتی ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو جادو کو ثابت کرتی ہیں۔ حدیث کے اندر بھی دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ایک حدیث ارشاد فرمائی جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے جادو کا علاج بیان فرمایا ہے۔ جادو کا علاج کیا بیان فرمایا؟ آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص صبح سویرے ہر روز 7 دانے عجوہ کھجور کے کھاتا ہے، 7 دانے عجوہ کھجور کے، تو اس دن اس کو کوئی بھی زہریلا جانور ڈس لے تو اس کے زہر کا اثر نہیں ہو سکتا، اس کو نظر بد نہیں ہو سکتی، یا اس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادو کا علاج بتا رہے ہیں کھانے کی چیز کے ذریعہ، وہ عجوہ کھجور ہے، اور بتا رہے ہیں کہ جو عجوہ کھجور کھاتا ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ جادو حق ہے،
جادو کی حقیقت ہے، تبھی تو اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کھانے سے عجوا کھجور کو جادو کا اثر آپ کو نہیں ہوگا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے زمانے میں ہوئی، اور اسی طرح سے صحابہ کرام نے کے زمانے میں جادو کے بہت سارے واقعات، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، فقہاء کرام کی تاریخ اگر کھنگالیں، تمام لوگوں کے زمانوں میں جادو کے واقعات رونما ہوئے، لیکن اس وقت اکثر مسلمان بھی جادو کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور نہیں مانتے، تو وہ در حقیقت قرآن و حدیث کو اور اسی طرح سے عینی مشاہدے کو کا انکار کرتے ہیں۔ اور خود میں نے بیان کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اور پھر اس جادو کو اتارنے کے لیے معوذتین قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس آپ پر نازل کی گئی یہ 11 آیتیں، اور جو جادو ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے بالوں پر ایک ایک آیت کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین آئے اور آپ کے حکم کے مطابق ایک ایک گرہ کو کھولا گیا ایک ایک آیت پڑھ کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اتارا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو حق ہے اور جادو حقیقت پر مبنی ہے، اور ہمارے اسلام کا دیا ہوا ایک عقیدہ اور ایمان ہے کہ جادو اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے حق ہے، اور جادوگر اللہ کی اجازت سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اس میں جو سہارا لیا جاتا ہے وہ جنات اور شیاطین کا لیا جاتا ہے۔ جنات اور شیاطین کا سہارا لیا بغیر جادو ممکن نہیں ہے۔ جادوگر جب تک جنات اور شیاطین کا سہارا نہیں لیتا جادو ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کی تعریف کرتا ہے یا شرکیہ کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، جس کی بنا پر جادو کا صدور ہوتا ہے۔ تو جادو کے تعلق سے جن باتیں تھیں میں نے بیان کیا تھا کہ شیاطین اور جنات بہت سارے طریقوں سے انسان کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک طریقہ جادوگری کا ہے، جادو کا ہے، جس میں وہ جادوگر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات اور شیاطین کے پریشان کرنے کے ہر طریقے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت ان سے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔